الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت کا مفہوم اور اللہ وحدہ لا شریک کی جو صرف اور صرف عبادت ہے، اس کا تذکرہ کیا۔ آیت جو ہے وہ کل آدھی آیت کی ہم نے تشریح کی، تو آئیے آج وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ یعنی آیت کے جو پہلا حصہ ہے آدھا، اس میں جیسے فرمایا نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح فرمایا کہ اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہی کارساز حقیقی ہے، تو ہی مالک حقیقی ہے۔ ہر کام میں، ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، اس کے مفہوم کو بھی کچھ مسلمان بھائیوں نے غلط سمجھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس عالم، بلکہ عالم اسباب میں اسباب سے قطع نظر کر لی جائے۔ جیسے بیمار ہوئے تو علاج سے کنارہ کش ہو گئے، تلاش رزق کے وقت وسائل معاش سے دستبردار ہو گئے، حصول علم کے لیے صحبت استاد سے بیزار ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے اسلام اور توحید کا کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ وہ جو شافی، رزاق اور حکیم ہے، اسی نے ان نتائج کو ان اسباب کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے، ان کے درمیان ربط پیدا کر دیا ہے۔ ایسے سمجھیں جیسے کنویں پہ ایک شخص کھڑا ہے تو پانی لینا چاہتا ہے، تو پانی اور اس کے ساتھ جو رسائی ہے پانی کے لیے، وہ ڈول اور رسا ہے۔ مثال سے سمجھایا ہے۔ اسی نے ان اسباب میں تاثیر بھی رکھ دی ہے۔ اب ان اسباب کی طرف رجوع جو ہے وہ استعانت بالغیر نہیں ہوگی، اسباب بھی اسی کے پیدا کردہ ہے۔ اسی طرح ان جملہ اسباب میں سب سے قوی تر اور اثر آفرین سبب دعا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا: الدعاء یرد القضاء، کہ دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتب کی ہوئی، لکھی ہوئی تقدیر ہے، اس کو بھی بدل دیتی ہے۔ اور اس میں بھی کلام نہیں کہ محبوبان خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی عاجزانہ اور نیاز مندانہ التجاؤں کو ضرور شرف قبولیت بخشے گا۔ چنانچہ حدیث قدسی، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے روایت فرمایا ہے، اس میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے
وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ ترجمہ کیا ہے اس حدیث پاک کا؟ اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص ان محبوبان الہی کی جناب میں خصوصی طور پر حبیب کبریا علیہ التحیات والثناء کہ حضور میں کسی نعمت کے حصول یا کسی مشکل کے کشود کے لیے التماس دعا کرتا ہے تو یہ بھی استعانت بالغیر اور شرک نہیں بلکہ عین اسلام اور عین توحید ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگرچہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور آپ کے پاس آتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو پس اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے، یعنی توبہ کی التجا کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا رحیم پاتے۔ اسی حوالے سے نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، حائل کیا ابر کو ہٹا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی ہٹا کر نہ دیا، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جو جسے دیا سامنے آ کر نہ دیا۔ حائل کیا ابر کو اٹھا کر یا ہٹا کر نہ دیا، حائل کیا ابر کو ہٹا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی اٹھا کر نہ دیا، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جو جسے دیا سامنے آ کر نہ دیا۔ یہ سارے عزیزان گرامی قدر اس کے اسباب ہیں، اس میں کوئی شرک والی یا مشرک کہنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت وضاحت کے ساتھ، بسط کے ساتھ اپنی تفسیر میں رقم فرمایا ہے، اور اس کا ماحصل جو ہے مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنے حاشیہ قرآن میں انجام الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس آیت شریفہ سے یہ معلوم ہوا کہ اس ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے، کہ اس کو حقیقی کارساز سمجھا جائے۔ دینے والا وہ وحدہ لا شریک ہے، باقی سارے مجازی ہیں۔ اللہ حقیقی حاجت روا ہے، حقیقی رازق ہے، ہر شے کی حقیقت وہی ہے، باقی سارے اسباب اور مجازن ہیں۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت یعنی مدد ظاہری یا استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ درست ہے، یہ استعانت اور حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہی استعانت ہے۔ اور اسی طرح کی استعانت تو پاکان امت کا ہمیشہ معمول رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ وَأَنْتَ مُجِيرِ مِنْ ہجوم ملمہ اذا انشبت فی القلب شر المخالب۔ ترجمہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پناہ دینے والے ہیں، حضور مجھے پناہ دینے والے ہیں جب مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور دل میں اپنے بے رحم پنجے گاڑ دیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند عرض فرماتے ہیں، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا،
نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی ہے کار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔